پرکیف ہوا پر نور ساغر ایسا ہے میرے سرکار کا در ایسا۔ دیکھو جو خانقائی محفل سما ہے، توجہ کرنا، جو خانقائی محفل سما ہے ہم اس کو حرام نہیں کہتے، بلکہ خانقائی محفل سما کو تو ہم روح کی غذا کہتے ہیں۔ جو ہمارے غریب نواز نے کیا، محبوب الہی نے کیا، ہمارے مخدوم صاحب نے کیا، بلکہ ہمارے مخدوم صاحب کا قول تو اتنا سخت ہے، اگر پڑھ دوں تو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، تو میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہضم نہ ہو۔ اگر آپ کا ذوق ہے، آپ کو اگر ذوق ہے تو لطائف اشرفی اٹھا کر کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے بزرگ قطب الاقطاب غریب نواز کے جانشین سرکار بختیار کاکی کا وصال محفل سما میں ہوا۔ مولانا احمد جام کا شعر پڑھا جا رہا تھا، کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، اسی پر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو محفل سما جو خانقائی ہے ہم اس پر کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ جو بازاری قوالی ہے، قوال اور قوالن کا مقابلہ، یہ نہ خانقائی لوگ جائز کہتے ہیں نہ درسگاہی لوگ جائز کہتے ہیں۔ اب بتاؤ اس طرح کا عرس کرو گے، ادھر میک اپ کر کے قوالن بیٹھے گی، ادھر قوال بیٹھے گا میک اپ کر کے، اور اس کے بعد مقابلہ ہوگا، فحش اشعار پڑھے جائیں گے، اور کوئی دیوبندی وہابی کو لا کر کے کوئی مولوی بتائے گا دیکھو یہ سنیت ہے، تو بتاؤ اس سنیت کو کوئی قبول کرے گا؟ اپنے مسلک کو کون بدنام کر رہا ہے؟ تم سنی خود بدنام کر رہے ہو، اور یہ ولی لوگ تم پہ لعنت کریں گے کہ میرے آستانے پہ پوری زندگی میں نے شریعت پہ گزاری، تو قوال اور قوالن کو یہاں لا کے بٹھا دیا، جنہوں نے کبھی عورت کا منہ نہیں دیکھا، نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھا، آپ کیا کرتے ہو؟ تو عرس مناؤ، شرعی طور پہ مناؤ۔ اور سما کا پھر کہہ رہا ہوں، غلط پروپیگنڈا مت کرنا، ہم سما کے حرام کہنے والے لوگ نہیں، کیسے کہیں گے؟ ہم غلام ہیں غریب نواز کے، ہم غلام ہیں محبوب الہی کے، ہم غلام ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے، ہم غلام ہیں وارث پاک کے، ہم غلام ہیں صابر پاک کے، ہم اپنے آقاؤں سے بغاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو خانقائی سما کے ہم مخالف نہیں ہے، جو غریب نواز نے، بندہ نواز نے جس طریقے کی کیا، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ وہ تو روح کی غذا ہے، وہ تو ایمان کی تازگی کا سبب ہے، اس پر ہمارے پاس الگ دلائل ہے۔ لیکن عرس میں بلکہ مجھے تو پتا چلا ہے کہ زنخوں کو بلایا جاتا ہے، زنخوں کو بلایا جاتا ہے، کس کو؟ یعنی جو نہ مردوں میں ہوتے نہ عورتوں میں، اور ان کو نچایا جاتا ہے۔ یہ سارے حالات ہوتے ہیں، ولی تم پہ لعنت کریں گے۔ جو آخری بات کرنے چلا تھا وہ یہ کہ ادب سے جایا کرو، اس شان سے کہ ولی اگر ظاہری حیات میں ہوتے تو تم ان کا کتنا ادب کرتے، اسی طرح ان کے مزار کا بھی ادب کیا کرو، احترام کیا کرو، تعظیم کیا کرو۔ کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے بتایا جو کچھ تم ولیوں کے مزار پہ جا کے کرتے ہو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان پہ اثر پڑتا ہے۔ اب اس کو سن لو کیسے پڑتا ہے، یہی آخری بات ہے۔ اجمیر شریف ایک حافظ جی گئے، نیک تھے حافظ جی، بڑے نیک آدمی تھے۔ اجمیر شریف گئے، اجمیر شریف ہو سکے تو جایا کرو اور پہنچ جایا کرو، اس لیے کہ ہندوستان کا اصلی بادشاہ وہی ہے، ہندوستان کا اصلی بادشاہ وہی ہے۔ وہ ہمارا بادشاہ 5-6 سال کے لیے نہیں ہے، جب سے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک چاند و سورج رہیں گے تب تک وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اور ہندوستان والوں، تم یتیم نہیں ہو، بے بس اور بے کس نہیں ہو، تم لوگ غریب نواز کے بسائے ہوئے لوگ ہو، جس کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہ اٹھائے جا سکیں، اس کے بسائے ہوئے غلام بھی اٹھائے نہیں جا سکتے۔ شرط ایک ہے، غریب نواز کے نانا کے وفادار بن جاؤ، غریب نواز کے نانا کے وفادار بن جاؤ۔ اگر فجر میں سوتے پڑے رہو گے، جو کچھ آج ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہوگا۔ غریب نواز مدد نہیں کریں گے تمہاری، یاد رکھنا، کیونکہ جس سے نانا ناراض اس سے نواسا ناراض۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ اللہ کی چادر رحمت کے باہر ہو گیا۔ اس لیے میری گزارش ہے، اگر رسول اللہ سے وفا نہ کرو گے تو یاد رکھنا آنے والے دن بڑے بھیانک ہوں گے۔ نماز پڑھو، بلکہ میں نے کل ایک تقریر میں لوگوں کو کہا
اگر فرعون کی حکومت کی بجائے سلیمان علیہ السلام کی بھی حکومت ہو تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جس کے تم حقدار ہو. یاد رکھنا، اگر سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی ہو جائے تو جو کرتوت آپ کے ہمارے ہیں، ہمارے ساتھ وہی ہونا ہے جس کے ہم حقدار ہیں. بتاؤ، زنا کرتے ہو، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ عرسوں میں آ کے ہلڑ بازی کرتے ہو، ان اولیاء اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ بیٹیوں کی شادی میں نچنیاں بلاتے ہو ناچنے کے لیے، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ بتاؤ، عرس کے اندر قوالن کو، نامحرم عورت کو. ارے میرے بھائی، ہم سنیوں کے مسلک میں عورت کی آواز سے تلاوت قرآن سننا جائز نہیں ہے. جب عورت سے قرآن سننا جائز نہیں ہے تو عورت سے قوالی سننا کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ اپنا مسلک ہے، اصل مسلک یہ ہے. اسی کو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں. اگر کسی کو مسلک اعلی حضرت حلق کے نیچے نہیں اترتا تو شاید اسی لیے نہیں اترتا کہ یہ ہے وہ کڑوا گھونٹ کہ جو سب کے حلق کے نیچے نہیں اتر سکتا. یہ بات ہے. اور یاد رکھنا، ہم اسی مسلک اعلی حضرت کے قائل ہیں جس کو امام اہل سنت نے اپنی تحریروں میں بیان فرمایا، اور انہوں نے فرما دیا کہ میرا مسلک میری کتابوں سے ظاہر ہے، اور الحمدللہ ان کی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہے، اور بے فضل تعالی ہمارے علماء وہ سمجھانے کے لیے موجود بھی ہے. مسلمانوں، اس لیے ہوش کے ناخن لو. غریب نواز تمہیں ضرور بچائیں گے، اور ضرور بچائیں گے. کب تک؟ جب تک ان کے نانا کے وفادار رہو گے. اور اگر ان کے نانا سے وفا چھوڑ دی، یہی ناچ، یہی گانا، یہی تاش کے پتے، یہی آوارگی، یہی عورتوں سے ناجائز تعلقات، تو غریب نواز سے بڑے پاورفل امام حسین ہے. لیکن یاد رکھنا، عراق میں جو کچھ ہوا، کیا امام حسین نے بچایا عراقیوں کو؟ کیوں نہیں بچایا؟ عراقی عراق والے تو تھے، مگر حسین کے نانا کے ساتھ وہ وفا نہیں کر پا رہے تھے. کیا تباہی آئی؟ ایک وقت تھا عراق کی زکوٰۃ ممبئی میں تقسیم ہونے آتی تھی، اور آج حالات یہ ہیں جب ہم عراق جاتے ہیں تو ان کی عورتیں آج بھیک مانگ رہی ہے، ان کے ننھے ننھے بچے بھیک مانگ رہے ہیں.